الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ایک ہفتے سے سردی کا اثر ہے، آج بھی طبیعت کافی خراب رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی نام گناہ سے بچنے کا ہے۔ اتقوا اللہ۔ اگر ہم میں تقوی اختیار کرنے کی ہمت نہ ہوتی تو کبھی حکم نہ دیتے۔ حکم دینا دلیل ہے کہ ہم اس منصب کو اور مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھو دلیل ہے، اس میں بشارت سمجھے آپ کہ ہم میں یہ طاقت رکھی ہے کہ ہم تقوی حاصل کر لیں، اور تقوی جب حاصل کر لیں گے تو اللہ کی ولایت اور دوستی مل جائے گی۔ متقی اور ولی مترادف ہے، ہر ولی متقی ہوتا ہے اور متقی ولی ہوتا ہے۔ ولایت کی بنیاد تقوی پر ہے، گناہ سے بچنے پر ولایت دیتے ہیں، کثرت عبادت پر نہیں کہ بہت زیادہ عبادت کرے تو ہم اس کو ولی بنا لیں گے، نہیں، یہ دیکھیں گے ناراض تو نہیں کرتا، ہمیں عبادت بھی کرتا ہو ناراض بھی کرتا ہو، ایسا ہے، نمازی ہے گناہ بھی کرتا ہے، حاجی ہے گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، اس کو ولایت نہیں دیں گے۔ ولایت کی بنیاد رکھی ہے گناہ نہ کرے۔ ان اولیاء الا المتقون، ہمارے ولی کون ہیں؟ جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 100% انسان ایسا ہو کہ اس سے گناہ ہی نہ ہو، لیکن ہوشیار ہوتا ہے، پہرا دیتا ہے، ہر وقت ہوشیار رہتا ہے کہ نفس و شیطان تھوڑی بہت بے قاعدگی کرا دے، فوراً توبہ طائب ہو کر وہ جو اللہ اور اس کا رشتہ ٹوٹا تھا اس کو دوبارہ جوڑ لیتا ہے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ عجیب، اللہ کو کوشش بہت پسند ہے، سبحان اللہ، کوشش بہت پسند ہے۔ یہ جب ہاتھ پاؤں ڈھیلے ڈال دیتے ہیں کہ جی کیا کریں، ماحول ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز بہت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کوشش کا حکم دیا ہے، فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم صحیح کرو اللہ کے ذکر کی طرف، کوشش تمہارا کام ہے۔
منزل پر پہنچانا اور تمہیں نوازنا یہ تو ہمارا کام ہے. ہم اس پر دیکھیں گے تم نے کتنی کوشش کی، ہم اس پر نواز دیں گے، نسبت عطا کر دیں گے. ابھی آپ نے ہمارے دادا مرشد شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمت الشیخ سنا، جب انسان کو نسبت مل جاتی ہے تو پھر ان اپنی گلی سے نکلنے ہی نہیں دیتے، اس کو نکلنا بھی چاہے تو نکلنے نہیں دیتے، بند گلی میں ڈال دیتے کہ ہم کہاں جا رہے ہو بھائی ہمارے ہو کر. اللہ میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مختص صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے ایک دفعہ کوشش کر کے ان کے پیاروں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ پھر تمہیں کبھی نکلنے نہیں دیں گے، لیکن کوشش پہلے آپ کے ذمہ ہے، صحیح آپ کے ذمہ. الصحیح منا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. اللہ کو پسند نہیں کہ اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیں جیسے یہ کیا کریں. نہیں، آپ کا کام ہے ہر جگہ پر لڑے بڑے نفس اور شیطان کے خلاف کھڑے ہوں، گر جائیں کوئی بات نہیں. اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں. گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ایک بہت بڑے اللہ والے کا شعر ہے، حکیم محمد تھانوی کے بڑے خلیفہ تھے، اپنی کیفیت کو بتلا رہے ہیں کہ آج ہمیں جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم تیز دوڑتے چلے گئے، ہم نے ٹھوکریں بھی کھائیں، ہم گرے بھی، لیکن ہم چلنے سے باز نہیں آئے یہاں تک کہ خدا نے ہاتھ پکڑ کر منزل پہ پہنچا دیا. حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بارش میرے قریب آتا ہے میں دو بارش آتا ہوں، ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں دو ہاتھ آتا ہوں. اے بندے تو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. کیا مطلب؟ جب بندہ کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کی کوشش کے اوپر جو گرتی پڑتی کوشش ہے پھر یہاں تک کہ اس کو اپنا بنا دیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. من ینیب کا مطلب کیا ہے؟ انابت اللہ میں لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے. پھر جب انابت اختیار کرتا ہے تو استوا نصیب ہو جاتا ہے. استوا کا معنی کھینچ لینا. اللہ فرماتے ہم اس بندے کو پھر کھینچ لیتے ہیں. اس لیے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ انابت کا نتیجہ بھی اجتبا ہوتا ہے کہ جب کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ دیکھ لیتے ہیں صادق ہے، کوشش کر رہا ہے، کمزور ہے، گر جاتا ہے لیکن پھر کوشش کرتا ہے. اللہ جب اس کی جذبہ صادق کو دیکھتے ہیں، اس کی نیت کو دیکھتے ہیں، اس کے ارادے کو دیکھتے ہیں، اس کی کوشش کو دیکھتے ہیں تو اجتبا کی تجلی اس پر کھول کر اپنا بنا دیتے ہیں. یہ جتبی لئی من یشاء. اس لیے صوفیہ کرام نے لکھا ہے، بزرگوں نے، ہر سالک آخر میں مجذوب ہو جاتا ہے. مجذوب میں نے جذب کر لیتے ہیں اس کا، سالک میں نے جو چلتا رہتا ہے. اب آپ جب کوئی بھی سفر کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا سفر ایک ہی نہج پر ہو. کبھی رکنا ہوگا، کبھی تیز چلنا ہوگا، کبھی آہستہ چلنا ہوگا، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ بھی لگ جائے گا، کبھی آپ گر بھی جائیں گے، لیکن اپنا راستہ آپ طے کر رہے ہیں. لیکن خدا کا راستہ وہ ہے، یہاں تو منزل تم کو نہیں کھینچ سکتی، تمہیں منزل پر پہنچنا ہوگا. لیکن خدا کی منزل وہ منزل ہے کہ بندہ جب راستہ طے کرتا ہے تو منزل خود آ جاتی ہے، کیونکہ منزل بے اختیار نہیں ہے. یہاں تو منزلیں نہیں آ سکتی. تم لاہور جاؤ، لاہور آپ کے قریب نہیں آ سکتا، لیکن وہ مولا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے تیرے قریب ہیں. تو کوشش تو کر کے دیکھ، پھر ہمارے قرب کے نظارے دیکھ. ہر سالک مجذوب ہوتا ہے، پہلے سالک ہوتا ہے، یہ ہے انابت اللہ. من ینیب کوشش میں لگا ہوا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، ان کے غلاموں کے پاس جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا اللہ تعالیٰ شامل زاریہ کرتا ہے. یہ اس کی کوشش ہے. پھر یہ سبیل میں ہم اپنے اجتبا کی تجلی. سبحان اللہ. میرے مرشد فرماتے تھے اگر اللہ ہمیں یہ خزانہ نہ بتاتے کہ میں کھینچ بھی لیتا ہوں تو ہمیں تو پتہ بھی نہ ہوتا. ہمیں انہوں نے بتایا کہ دیکھو میرے پاس ایک وصف ہے، اجتبا کا وصف ہے. جب میں اجتبا کی تجلی کسی پر ڈال دیتا ہوں، ہزار دنیا اس کو چمٹی ہو، ان سب میں سے نکال کر میں اس کو اپنا بنا دوں. اس لیے مفسرین نے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے
کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اللہ میں اس انسان کے آگے سے بھی آؤں گا گمراہ کرنے کے لیے، میں پیچھے سے بھی آؤں گا، میں دائیں سے بھی آؤں گا، میں بائیں سے بھی آؤں گا۔ اوپر کا ذکر نہیں ہے کہ من فوقہم، کہ میں اوپر سے آ کر بھی گمراہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اوپر کا راستہ اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان صاف رکھا ہے۔ اے بندے تم ہمیں پکارے گا، ہم اوپر سے مدد بھیج کر چاروں طرف سے شیطانی چالوں میں سے تجھے نکال کر بچا لیں گے۔ اوپر کا ذکر نہیں کیا، دائیں بائیں آگے پیچھے کی کوشش کرے گا فرماتے، لیکن اوپر یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا قال معاذ اللہ، یوسف نے کیا کہا؟ اللہ تیری گناہ، اللہ تیری گناہ۔ قال معاذ، صحابہ نے کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی۔ فانقلبوا بنعمۃ اللہ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلامی کو اور ان کے عزت پر اس حملے کو پاکیزگی، نبوت اور بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ کہاں سے کہاں بات پہنچی؟ میرے شیخ فرماتے تھے اللہ نے اپنے بہت بڑے خزانے کی ہمیں خبر دی ہے تاکہ ہم بندے مایوس نہ ہوں کہ ہم کیسے اللہ والے بنیں گے۔ بھائی اللہ نے دونوں جوڑ دیا ہے، پہلے اجتباء کے خزانے کا ذکر ہے، پھر من ینیب کا ذکر ہے کہ انابت اختیار تو تم کر سکتے ہو نا، کوشش تو تم کرو، انابت کے بعد تم کوشش کرتے رہو، پھر دیکھو ہمارا اجتباء کا خزانہ، اجتباء کی تجلی کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہو گے یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل۔ یہ شمع محفل یہ دنیا جس کے چھوٹے چھوٹے مقاصد پر زندگیاں گزار دیتے ہیں، لیکن جب وہ دل میں آتے ہیں تو یہ محفل کی شمع کی لو پھیکی پڑ جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا بھی ہے، اس کا بھی کوئی وجود ہے؟ بھی آپ نے دیکھا وجود وہ کہلاتا ہے جس پر فنا نہ آئے، اور آپ وجود نہیں ہے، ہم تو خیال ہیں، ہم تو عدم ہیں، ہم ممکن ہے۔ ممکن کی کیا تعریف ہے فلسفے میں؟ ممکن کہتے ہیں جس میں عدم اور وجود جس شے کا برابر ہو اس کو ممکن کہتے ہیں۔ عدم اور وجود اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممکن۔ تھوڑا فلسفہ سمجھ لو، درسگاہوں میں سمجھاتے ہیں، ہم تم کو بھی سمجھاتے ہیں۔ عدم اور وجود جس پر فنا آتی ہو وہ ممکن ہے، فنا آتی ہو، عدم اور وجود برابر ہے۔ یہ وجود ہی نہیں، یہ ممکن ہے، اور اللہ واجب الوجود ہے جس کی ذات پر کبھی فنا نہیں۔ اس لیے میرے شیخ نے فرمایا ایک بار، اور عجیب کیفیت میں تھے، اور ایک بہت بڑے عالم کو فرمایا، بہت بڑے عالم پاکستان کے اول نمبر کے عالم خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا مولانا دنیا کی یہ لذتیں ابتدا سے بھی ان میں فنا ہے، بعد میں بھی فنا ہے، ان کی دونوں طرف فنا ہے، کیونکہ دنیا کی لذتیں یا دنیا کی نعمتیں نہیں تھیں اور آئندہ بھی نہیں رہیں گی، ان میں پہلے بھی فنا ہے، بعد میں بھی فنا ہے۔ ہر نعمت اپنے اندر فنا کا اثر رکھتی ہے۔ تم روٹی کھا رہے ہو اس میں فنا کا اثر، اسی وجہ سے دنیا کی ساری نعمتیں اپنے ساتھ مشکل اور مصیبت ساتھ لاتی ہیں۔ کتنی نعمتیں، اچھی روٹی کھاؤ گے تو تنخواہ میں پیسے ختم ہو جائیں گے، اے سی چلاؤ گے جب بل آئے گا تو تم بل بلاؤ گے، دنیا کی ہر نعمتوں کے ساتھ تکلیف ساتھ لگی، شادی کرو گے خوشی خوشی بیگم لاؤ گے اور بعد میں بھاگنے کے راستے تلاش کر لگے۔ ساری نعمتوں میں اثر ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں اس میں مشقت حاصل ہوتی ہے، ساتھ مشقت اور تکلیف ہر نعمت کی۔ کیوں؟ پہلی بھی فنا بعد میں فنا ہے۔ جنت کی نعمت پہلے فنا ہے بعد میں بقا ہے، آدھی پھر بھی فانی، کیونکہ جنت نہیں تھی بعد میں بنی، پہلے عدم میں تھی پھر آئی، بعد میں تو فنا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے قرب کی لذت وہ ہے جو ذات الہی سے تعلق رکھتی ہے، جس میں نہ پہلے فنا ہے نہ بعد میں فنا ہے۔
ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. شراب محبت الہیہ ازلی بھی ہے. جب یہ شراب کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں جنت سے بھی زیادہ مزے آتا ہے. وہ کہتا ہے دونوں عالم میں اس پر فدا کر دوں, دونوں عالم مولا پر میں فدا کر دوں. اس لیے کہ ان کی قرب کی لذت, ان کے نام کی لذت, ان کی حیثیت ایسی ہے ازلی اور ابدی. دنیا کی شراب اور دنیا کی محبتیں اور نعمتیں نہ ازلی ہے نہ ابدی, اور جنت کی نعمتیں ابدی تو ہے, ازلی وہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے قرب کی جو لذت ہے وہ میرے دوستو ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. یہ وجہ کہ سب کچھ اس پر لوگوں نے فدا کر دیا. پیغمبر سلام جیسی ذات جو شان محبوبیت رکھتی ہے, کیا فرما رہے ہیں, میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر 7 مرتبہ فرمایا. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کی قرب کی لذت ایسی ہے. تو میرے دوستو تو وجود تو وہی کہلاتا ہے. ہم لوگ جو وجود ہیں, اس لیے عبد الرحمن جامی فرمایا کرتے تھے ما فی الکون فرمایا وہم او خیال او قوس فی مرایا او ظلال. فرمایا یہ جو کون و مکان میں تم کو نظر آ رہا ہے یہ بس وہم اور خیال سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرمایا یہ تو عکس ہے, جس طرح کسی جو ہے نا آئینے میں کی شے کا عکس نظر آتا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے حضرت علی کرم اللہ فرماتے تھے اے لوگو تم سو رہے ہو, جب موت آئے گی تو تم بیدار ہو گے. ہم کس بات میں کھوئے رہے, ہم نے تو اصل میں تو یہاں آنا تھا اور ہم کہاں پر پڑ رہے, جیسے نیند سے کوئی بیدار ہوتا ہے. ابھی تم من نشے میں گم ہو اس چیز کی جس کی حقیقت نہیں ہے. پوری کائنات کا نظام تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, وجود اس کا ہے. کہتے ہیں اللہ پیغمبر سلام نے فرمایا کہ سب سے اونچا مقام اخلاص سے بھی اونچا رضا بالقضاء ہے, اللہ کے فیصلے میں خوش ہے. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کیسی زندگی گزر رہی, کہو پوری کائنات کا نظام جس کی مرضی پہ چل رہا ہو تو اس کی راحت کا کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں, بات نہیں سمجھے, ہم نے اپنی مرضی خدا کی مرضی میں فنا کر دی, جو ان کی مرضی وہ ہماری مرضی. سب کچھ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے. رشاد دولہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, دریا چناب کے کنارے ان کا وہاں مزار ہے. ان کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا دولے شاہ کی چوہی, ہوتے کیسے خام خام ایک کاروباری لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا, حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. اللہ والے تھے, بزرگ آدمی تھے, لیکن شیطان نے ایسا کام کیا ہے کہ جو بھی اللہ والے بزرگ تھے بعد میں ایسے نااہل نالائقوں کو نالائق آ گئے جنہوں نے ان بزرگوں کی محنتوں کو ضائع کرنے کی کوشش کی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں جس کی کوئی نقل ہے یہ دلیل ہے کہ اس کی کوئی اصل بھی ہے. نقل دلیل اصل ہے. اگر نقلی گھی ملتا ہے دیسی تو مالک اصلی ہوتا ہے تو نقل بنا ہے, اصلی نہ ہوتا تو نقل کہاں سے بنا. مالک اصل ہے, اصل اللہ والے ہیں, لیکن اب نقل بن گئے. اور نقل سستی چیز کی نہیں بنتی, مہنگی چیز کی بنتی ہے. پیناڈول کی نقلی دوائی نہیں ملے گی کیونکہ وہ تو 1-2-4 روپے کا پتا آ جاتا ہے, اس کی ملے گی جو 100 روپے کی گولی ہوگی. یاد رکھو مہنگی چیز کی نقل آتی ہے, سستی چیز کی نقل نہیں آتی. ڈالڈا گھی کا نقلی دیکھا ہے آپ نے, دیسی گھی کا نقلی آتا ہے, شہد کا نقلی آتا ہے, شیرے کا نقلی آتا ہے, شہد کا نقلی آتا ہے. کہتے جی جعلی لوگ ہیں, نقلی لوگ ہیں, اللہ والو اللہ اللہ کے اس میں. بھائی یہ دلیل ہے, یہ بہت اعلیٰ فیلڈ ہے, اس میں اونچے لوگ بھی ہیں, تلاش کرنا تمہارا کام ہے. دیسی گھی اصلی تلاش کرنے کے لیے تو باپوں سے پوچھتے, بزرگوں بتاؤ اس کی علامت نشانی کیا ہے, اسے اللہ والے سے جا کر پوچھو بھی سچے اللہ والوں کی علامت کیا, تو بتا دیں کیسے تکون مع الصادقین. اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لوگوں کو دیکھو میرے سچے دوستوں کے ساتھ رہنا, اور دوست پیدا نہ کرے, نہیں
ہر زمانے میں دوست پیدا ہوں گے. نبوت کا دروازہ بند ہے، نہ صدیقیت کا دروازہ بند ہے، نہ شہادت کا دروازہ بند ہے، نہ صلاح و تقوی کا دروازہ بند ہے. یہ دروازے کھلے ہیں، صرف نبوت کا دروازہ بند ہے. دروازے کھلے ہیں، جس کی ہمت ہو آئے اس دروازے میں داخل ہو جائے، قیامت تک کے لیے کھلے. اگر یہ کہو گے تو شہادت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. صدیقین ولی ہوتے ہیں، شہید جو جان دیتا ہے، صلاح و تقوی والے جن کی زندگی میں نیکیاں غالب ہوتی ہیں. تو مجھے بتاؤ اگر صدیقیت کا دروازہ بند ہے تو پھر شہادت بھی نہیں. آج جو مر رہے ہیں ان کو شہید نہ کہو، آج کسی کو صالح اور متقی نہ کہو. نہیں، نبوت کا دروازہ بند، من النبیین یہ دروازہ بند ہے. لیکن صدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت اختیار کی. خیر، دریا چناب میں سیلاب آ گیا، لوگ آئے اللہ والو دعا کرو، کیونکہ حضرت کی خانقاہ دریا کے کنارے پر تھی. پہلے زمانے میں سمندروں کے کناروں پر، دریاؤں کے کناروں پر بزرگ اپنا ٹھکانہ بناتے تھے. یاد رکھیں، اس کی خاص وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں مچھلی ہوتی ہے، اور مچھلی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہے. اس لیے پانی میں جو انوارات ہوتے ہیں وہ زمین پر ویسے انوارات نہیں ہوتے جتنے پانی میں انوارات ہوتے ہیں. اس لیے کہ کان عرش علی الماء، اللہ کا عرش اسی پانی کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو جس پانی نے عرش کی صحبت اٹھائی ہو تو اس پانی میں کیسے نور نہیں ہوگا. اس لیے اس میں جو مخلوق ہے سب زیادہ ذکر کرتی ہے. اللہ والے وہاں کنارے پر بناتے تھے. پرانے دیکھ لیں، بابا جی بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی دریا کے کنارے پر تھی. اس لیے اونچی ٹیبی پر ہے، نیچے دریا تھا. اب تو دریا رخ تبدیل کر گیا، ورنہ دریا وہیں سے گزرتا تھا. جی عارف والا جو یہاں سے دریا گزرتا تھا، پھر اٹھ کے بابل نگر کی طرف آ گیا. تو دریا کنارے کہا کہ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، کل آ جاؤ سب لوگ، کسیاں لے آؤ، کسیاں پھاوڑے ساری چیزیں لے کر آ جاؤ. لوگوں نے سمجھا حضرت بند بنوائیں گے سارے مریدوں کو اکٹھا کر کے. تو ایک بند بنا ہوا تھا جس کا امکان تھا آج ٹوٹے یا کل ٹوٹے. ہم نے فرمایا اس بند کو توڑ دو. انہوں نے حضرت کیا کر رہے ہو، توڑ دیں، کل کے مرتے آج ہی مر جائیں. فرمایا جدھر مولا ادھر شاہ دولا. اگر میرا مولا ہمیں غرق کرنا چاہتا تو ہم بھی جا رہے ہیں. جدھر مولا ادھر شاہ دولا. لیکن مولانا رومی نے فرمایا ہے تو چنا خواہد خدا خواہد چنی، مید حدیثہ مراد متقی. پھر جو تو چاہے گا خدا وہ چاہے گا. اللہ متقی لوگوں کے دلوں کی مرادیں بھی پوری فرما دیتے ہیں. بس اسی وقت سے پانی ہٹنا شروع ہوا، ایسا ہٹنا شروع ہوا کہ کہیں اور چلا گیا. بستی بھی بچ گئی، لوگ بھی بچ گئے. میرے دوستوں، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں جو کہ اس کائنات میں سارا نظام تو ان کے ہاتھ میں ہے، لہذا بندے کا کام یہ ہے ان کے فیصلوں پر خوش رہے، راضی رہے، مولا کے سہارے زندگی بسر کر دے. دنیا میں بھی مزے ہے، آگے تو ہے ہی مولا کا سارا کام. یہاں تو پھر بھی جعلی لوگ کہتے ہیں میرے اختیار میرا اختیار، لیکن یہاں بھی کسی کا اختیار نہیں ہے. اور وہاں تو لیمن الملک اليوم آواز لگے گی جب کائنات کو معدوم کر دیا جائے گا. نہ چاند سورج ہوگا، نہ زمین ہوگا، نہ آسمان، نہ بندے، نہ فرشتے. لیمن الملک اليوم آواز لگے گی کائنات میں کس کی آج سلطنت ہے. خود ہی جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی. اس لیے میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا قرینہ بتایا. فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، پہلی نصیحت فرمائی صحابہ کرام جہاں بھی ہو تقوی سے رہو. حیثما کنت، جہاں بھی جس ماحول میں، خلوت ہو، جلوت ہو، فضا ہو، زمین ہو، سمندر ہو، جہاں بھی ہو. حیثما کنت کر کے عام کر دیا کہ خلوت جلوت. پھر شیخ فرماتے فضاؤں میں بھی، یہ جہاز میں جا رہا ہے وہاں بھی تقوی کے ساتھ رہے، تقوی کے ساتھ تکلیف برداشت کر لے، تقوی نہ ٹوٹ جائے. حیثما کنت، تو جہاں بھی ہے، جس زمین جس فضا میں، جس پہلا مقام ہے، گناہ نہ ہونے دے. بات بھی سید الحسن تب ہوا. اب اگر تجھے کوئی نالائکی ہو گئی، پیرا تو دے رہا ہے لیکن کوئی چور گھس گیا،
تو پھر تیرا کام ہے فوراً رجوع اللہ کر لے، فوراً مولا کی طرف رجوع کر، اس برائی کے پیچھے نیکی لگا دے، تم یہ نیکی اس برائی کا اثر ہی ختم کر دے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کلمہ طیبہ نیکی؟ فرمایا بہت بڑی نیکی ہے، وضو کر لینا نیکی ہے، کوئی بھی نیک کام کر لیا، کوئی بھی زبان سے استغفار توبہ کا کلمہ نکال لیا، وضو کر لیا، کوئی اچھی جگہ چلا گیا، مسجد میں چلا گیا، کہیں بھی چلا گیا، کوئی بھی نیکی کر لی، فرمایا کہ وہ جو گناہ کا اثر ہے اس کو فوراً یہ نیکی اس گناہ کے اثر کو ختم کر دے گی، اور جہاں سیاہی آئی تھی وہاں پر روشنی آ جائے گی، سیاہی کی جگہ پر روشنی آ جائے گی، جو ظلمت تھی نور میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو پہلا مقام تو تقویٰ ہے کہ گناہ ہونے دے، بس اپنی پوری حفاظت کرے، ہمت سے کام لے، دیکھو ہمت سے کام لے۔ اور اللہ نے طریقہ بھی بتایا، دو طریقے بتائے، کونوا مع الصادقین، ایک تو سچوں کے پاس آنا جانا رکھو، تقوی کی نعمت ملے گی، اور جو بل تنظر نفس ما قدمت لغد، اور فکر کر آج تو میں نالائکی کر رہا ہوں، اللہ کل کو سامنے کھڑ کر کے پوچھیں گے تو نے کام کیوں کیا، تو انسان کا نفس فوراً ڈر جائے گا یہ سوچ کر۔ اللہ نے طریقہ بھی بتایا، سبحان اللہ۔ میرے مرشد فرماتے اللہ اگر حکم دیتے ہیں تو اس کی آسانی کے طریقے بھی بتا دیتے ہیں۔ تقویٰ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے تقویٰ، اس کی عادت نہیں پڑتی، عادت نہیں پڑتی، ہر شے کی عادت پڑ جاتی، روزے کی عادت ہو جاتی، ایک دو روزے مشکل لگیں گے، پورا مہینہ پتہ نہیں چلتا، نماز کی عادت ہو جاتی پھر کبھی نہیں چھوڑتی، تقوی کی عادت نہیں پڑتی، کیونکہ تقویٰ نفس کے خلاف ہے، اور نفس نے ہمیشہ اپنا کام دکھانا ہے، بھونکتا ضرور ہے، ضرور بھونکتا ہے، لیکن کہتا ہے مزمحل ہو جاتا ہے انسان جب مجاہدہ کرتا ہے تو اس کا تقاضا کمزور تقاضا کرے گا، لیکن اس کتے کی طرح بھونکے گا جس کو ڈانگ پڑی ہو، جس کو جوتا پڑا ہو، جس کو لاٹھی پڑی ہو، جس کو پتھر پڑا ہو، وہ دور سے تو بھونکے گا لیکن ڈانگ کو نہیں پڑے گا، مزمحل ہو جاتا ہے، لیکن کرے گا ضرور، شرارت کرے گا۔ اس لیے کبھی بھی انسان اس سے غافل نہ ہو کہ جی میں تو اب ٹھیک ہوں، اندر ہی رہے، می تراش و می خراش، ہمیشہ نفس کی تراش خراش میں لگا رہے، تا دم آخر دم فارغ مباش، یہاں تک کہ موت کے وقت جا کر فارغ ہونا، اس سے پہلے فراغت نہ سمجھنا، کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر دوسرا نمبر ہو جائے تو کیا کر رہا ہے؟ غفلت نہیں کرنی، تو چلو یار اب کیا کریں، نہیں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، ایک دن میں اگر 100 بار ٹوٹتا ہے تو 100 بار جوڑ اس کو، تو اللہ تیری اس کوشش کو دیکھ لیں گے، کس دن فضل فرما دیں گے، تجھے نفس و شیطان کے دائرے سے اوپر لے جائیں گے، ایسا نور تیرے دل میں بٹھا دیں گے کہ ان کی عمر بھر ان کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن ایک بار کوشش نہیں چھوڑنی، تاکہ اجتباء کی تجلی ہم پر ظاہر ہو جائے، انابت کی وجہ سے تب ہوا اس کا نشان بڑھ جائے گا۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِالْخُلْقِ، تیسری نصیحت فرمائی لوگوں سے اچھے اخلاق برتو، تاکہ مخلوق تمہیں بد دعا نہ دے، مخلوق کی ذمہ داریاں، مخلوق کے حقوق اپنے ذمہ نہ لو، بڑے سخت معاملہ ہے، مخلوق کے حقوق کا معاملہ بہت سخت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، کسی کو گالی دی اس کو دے دیں گے، کسی پر ظلم کر اس کو دے دیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑی بڑی نیکیاں چلی جائیں گی، اور آدمی خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اے لوگوں مسکین کون ہے؟ صبر کا حضرت مسکین وہ جو مانگتا پھرتا ہے، فرمایا یہ مسکین نہیں ہے، ایک دروازے سے نہیں ملے گا، دوسرے مل جائے گا، دوسرے سے ملے گا، تیسرے سے مل جائے گا، مسکین وہ ہے جو ساری نیکیاں لے کر گیا تھا ہر طرح کی، لیکن مخلوق کے حقوق اتنے تھے کہ جب نیکیاں تقسیم ہو گئی تو اب نیکیاں نہیں، نہ دنیا میں آ سکتا ہے نہ نیکیاں بنا کے لے جا سکتا ہے، فرمایا یہ مسکین ہے، یہ مسکین حقیقی ہے۔ امام طحاوی نے اس روایت کو نقل کیا، یہ حقیقی مسکین ہے۔ اچھے اخلاق، اس لیے میزان میں ترازو میں سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ اچھے اخلاق لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرے، خلق حسن سے کہتے ہیں، خلق حسن
خلق حسن کا مطلب کیا ہے؟ خلق حسن کا مطلب ہے کہ ایذا پر صبر بھی کرے، اپنی طرف سے حسن سلوک بھی کرے. وہ برائی کرتا ہے تم اچھائی کرو. ایک اللہ والے تھے، وہ ایک بچھو پانی میں گر گیا. اب سانپ اور بچھو کے لیے پانی زہر ہے، یہ اس میں مر جاتے ہیں، اس لیے کہ ان میں زہر ہوتا ہے، زہر گرم ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. اس لیے سانپ اگر پانی میں ہو وہ ڈس بھی لے تو اس کا اثر نہیں ہوتا. سن لو تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے. کیونکہ میں اس دریا ستلج پر بہت مچھلی شکار کیا جوانی میں. دریا کے اندر چلے جاتے تھے، وہاں سانپ ہوتے تھے، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ زہر گرم ہوتا، اس کا زہر بھی اثر ہوتا اس وقت، وہ چل نہیں سکتا. جس طرح بارود کے اوپر آپ پانی ڈال دو گے تو تھوڑی چلے گا، وہ نہیں چلے گا. تو سانپ پانی میں ڈس لے تو اثر نہیں ہوتا اس کا، اس لیے وہ باہر نکل آتا ہے. اس لیے مولا رومی نے فرمایا کہ جس آدمی دل میں منافقت ہوتی، نفاق، وہ چند دن اللہ والوں کی مجلس میں آئے گا، تبلیغ جماعت میں جائے گا، مدرسوں میں جائے گا، لیکن اندر اس کے جو نفاق کا زہر ہے وہ رہنے نہیں دے گا، وہ نکل جائے گا. اگر کچھ دن بعد پتہ چلے گا منافق ہو گیا، بلکہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. یار یہ تو اچھا خاص کیا ہو گیا؟ اس کے اندر زہر تھا، انہیں زہر کا علاج نہیں کیا. اس لیے مولا فرماتے ہیں دائماً اندر آب کارے ماہیاں، فرمایا ہمیشہ پانی میں رہنا، اللہ کے قرب کے پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. مار رہا با او کجا ہمراہیاں، فرمایا سانپ کب رہ سکتا ہے؟ چند دن ایسے لگے گا کہ یہ پانی میں تیرے بھی مچھلی ہے، لیکن اس کا زہر کہے گا نکل باہر، نکل باہر، وہ نکال کے لے جائے گا. انسان کو زہر کیا ہے؟ نفاق ہے، زہر ہے دین والوں کو، اللہ والے علماء صلحاء کے خلاف دل میں جو بغض ہے اس کا سب سے پہلے علاج کرے، کیونکہ یہ وہ زہر ہے جو آپ کو اس پانی میں رہنے نہیں دے گا، نکلے گا. یہ زہر ختم ہو جائے گا، اللہ اس سانپ کو اللہ تعالیٰ مچھلی میں تبدیل فرما دے، وہ برم کی مچھلی بن جائے. لیکن اگر یہ زہر ہے بہت خطرناک ہے. یہ دائم اندر آپ کارے ماہیاں، ہمیشہ قرب الہی کے دریا میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے. مار رہا با او کجا ہمراہیاں، سانپ کب رہ سکتا ہے؟ نکلنا پڑے گا، زہر اس کا نکالے. تو بچھو گر رہا تھا پانی میں، تو اس بزرگ کو پتہ مر جائے گا، تو وہ فوراً باہر جو ہی نکالتے تو ڈنگ مارتا ان کی انگلی کے اوپر، وہ بڑی مشکل سے بچتے، پھر گر جاتا. وہ پانی اس طرح تھا. تو ان کے ساتھ خادم تھا ہمارے جیسا، ان کا حضرت دفع کرو اس کو، مارو، مرنے دو، ایک خبیث ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا. ہاں پہ احسان کی زندگی بتا رہے. فرمایا دوست اس کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے. ہمارا کام ہے اس سے ہمدردی کرنا، اس کا کام اگر ڈنگ مارنا ہے نہیں، یہ اس کا کام فیل ہے، یہ ہمارا فیل ہے. دوسرے کو سے یوں کرے گا تو میں نہیں کروں گا. تو مومن ہے، تیری شان اونچی ہے، تو اچھے اخلاق والا ہے، اپنے محبوب کو نہیں دیکھتا. لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، پیغمبر اسلام دعائیں کر رہے ہیں. طائف میں کیسا ظلم آپ پر نہیں ہوا؟ خلاف دعا کہ اللہ نہیں عذاب نہ دینا، ہو سکتا ہے اس کی اولادوں میں تیرے ماننے والے آ جائیں. کتنے بڑے بڑے صحابہ جو طائف کے ہیں، جو طائفی طائف ثقفی بنو ثقیف قبیلے کے رہنے بڑے بڑے صحابہ کرام، وہ ان کے اولادوں میں سے جن کے بڑوں نے پتھر مارے، جن نے کتے پیچھے لگائے، جن نے لڑکوں کو پیچھے بھیجا، ان کے اولادوں میں رسول اللہ کے ماننے والے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. دعائیں دے رہے ہیں خالق الناس بخلق حسن، اچھے اخلاق نہیں ایک ہنسنے والے کو ہنس کے دکھاؤ، نہیں، جو اچھا ایذا پر صبر کرے، ایذاؤں پر صبر کرنا یہ کام ہے. بیوی بیگم ہے گھر میں، کوئی اس سے اخلاق کی امید نہ رکھو کہ بڑی اچھا اخلاق والی ہو، نہیں، آپ کا کام ہے صبر کرنا. آپ صبر کریں، مردوں کو حکم دے صبر کرو، وہ تو کرے گی ایسے، تو ناقص العقل ہے. اگر عقل ہوتی اس کے پاس تو پھر ہر شے کی مزدوری دیتی. یہ باورچی خانے کا کام، کچن کا کام، باورچن، اس کی تنخواہ اتنی لوں گی، کپڑے دھوتی ہوں تو دھوپن کی تنخواہ اتنی لوں گی، گھر میں پوچھا لگاتی ہوں تو وہ بھنگن کی تنخواہ اتنی لوں گی، بچہ کے دودھ پلاتی ہوں تو دائی کی تنخواہ اتنی.
ایک عورت کو 10-10 تنخواہیں دینی پڑتی، لیکن نقص العقل ہے نا، لگی رہتی بیچاری، 2 روٹی پر 2 کپڑوں پر۔ پوری عقل ہوتی تو پھٹے چڑھ جاتے سارے بندے، بچت ہو گئی۔ اللہ ناقص العقل بنایا، کام میں لگی، کام میں لگی، بڑے شوق ذوق سے لگی۔ بندہ مجھتا میں کماتا ہوں، میں کماتا ہوں، تو کی کرنی گھر کے اندر۔ ایک دن روٹی نہ پکے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج میں نہیں روٹی پکاؤں گی، تو پھر جب باہر جا کے ریڑھی تو روٹی کھاتا ہے، ڈیڈ کی درد ہوتا ہے تو جیب کیوں پیسے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی شکایت لایا اپنی بیوی کی، بولتی بہت ہے، بولتی بہت ہے۔ تو شکایت لے کر آیا، تو جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا گھر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو عمر کی اہلیہ بھی خوب بول رہی تھی، آپ ایسے نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے، شکایت ہوتا ہی۔ اور عمر کی اہلیہ خوب بول رہی تھی۔ وہ آدمی سنتا رہا، انہوں نے کہا امیر المومنین تو خود پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا کیا حل نکالیں گے؟ تو چپکے سے چلا گیا۔ جب بھی مسجد نبی سے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مسجد گرد گرد ہی حضرات کے مکان تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کی ادراک ہوا، ان کا آپ کا قلب وہ دیکھ لیتا تھا جو لوگوں کی آنکھیں نہیں دیکھتی تھی۔ آپ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کا ایک محدث ہوتا ہے، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے۔ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ محدث کا مان لکھا ہے یتکلم الحق علی لسان، اللہ ان کی زبان پر بولتا ہے، تو محدث کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے کہ کوئی سائل آیا، کوئی ادراک ہوا، فوراً دیکھا کہ آدمی جا رہا ہے، آواز دی بھائی ادھر آؤ، السلام علیکم، کدھر جا رہے ہو؟ کیسے آئے؟ بس میں ویسے ہی مسجد میں آیا تھا، تو من کا نہیں ایسی بات نہیں، سچ بتا۔ حضرت تو دیکھ لیتے تھے، ان کی نگاہ دیکھ لیتے، اندر پڑھ لیتے، عجیب اللہ نے آنکھیں بنائے، سبحان اللہ۔ یہ نور بصیرت ہے۔ اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ لیکن کہتے بادشاہ کی خدمت آسان ہے، اللہ والوں کی خدمت مشکل ہے۔ بادشاہ کو تو پتہ نہیں چلے گا دوسرے وقت یہ مجھے گولی مار دے گا، اللہ والوں کا دل فوراً ادراک کر لیتا ہے کہ یہ 2 نمبر بندہ ہے، فوراً ادراک کر لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کہتے نہیں ہیں، زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے، نہ چھپنا مشکل ہے۔ فراست ایمانی قرآن حدیث ہے، جب حدیث شریف میں لفظ آیا تمہارے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، ایمان والوں کو دی، اس کے اپنے ترتیب کے اعتبار سے۔ خیر کل سچ بتاؤ نے کہا حضرت جس شکایت کے لیے آیا تھا تو آپ تو خود اس میں مبتلا ہیں، میری بیوی بولتی بہت ہے، میں آیا تھا بھی آپ اس کو بلا کے ڈانٹ ڈوٹ دیں۔ عمر کا درہ بڑا مشہور تھا، میں بھی ہلا دیتے تھے تو اگلا بس ہمیشہ کے لیے اس کی غلطی ختم ہو جاتی تھی، دوبارہ نہیں کرتا تھا۔ تو لیکن آپ تو گھر میں نے دیکھا کہ گھر تو شور شرابہ آپ کے گھر میں بھی ہو رہا تھا، اور میں بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو اسی سے میری اولاد پیدا ہوئی، یہ میری اولاد کو پالتی ہے، بے لوث پالتی ہے، ان کے لیے روٹی کا، میرے لیے روٹی کا انتظام کرتی ہے، کپڑے دھوتی، یعنی تمام وہ منصب بیان کیے جو ایک عورت اور خاتون گھر میں انجام دیتی ہے۔ تو نے کہا حضرت یہ تو میری بیوی بھی کرتی ہے، پر میں جا اس کی قدر کر، خالی بولنے پر نہ جا، اس کی قدر کر جا۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں بھئی تم تو سارا دن باہر بول کے آ جاتے ہو، اب اس کے ترکش میں تو بولنے کے تیر باقی ہیں، تو پھر کہاں چلائیں گے؟ تم پر ہی چلائیے نا، تم تو بول کے آ گئے باہر، پک 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 کر لی یار دوستوں سے، اب تمہاری بیٹری تو ختم ہو گئی، اس کی ساری بیٹری باقی، تو اس نے تو پھر آپ پر بولنا ہے نا، جب تک بولے گی نہیں اس کو بیٹری جب تک ڈاؤن نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی آپ کچھ بھی کر لو آپ پر چپ نہیں کرا سکتے۔ خالق الناسا خلق حسن، اچھے اخلاق برتو، فرمایا تم نے اچھے اخلاق والا وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہے، سننا فرمایا سب کے ساتھ اچھے اخلاق، فرمایا اس سے بھی اچھے اخلاق والا جو گھر والوں کے ساتھ، تو کمزور ہے نا اپنے تابع سمجھتے ہو، فرمایا کہ نہیں یہ تو دیکھو ان کا مولا کون ہے، مالک کون ہے، ہر ایک کی نظر سے دیکھ، یہ نہ دیکھ کے تیری کیا ہے، پہلے تو اس کا اوپر تعلق ہے، اس کے بعد نیچے۔ تو پیغمبر سلام نے قرینہ بتایا کہ تقوی کے ساتھ رہو،
گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو، توبہ اللہ کر کے معافی مانگو اور لوگوں سے اچھے اخلاق برتو۔ میرے دوستو، خدا کی راضی مخلوق کی راضی، اسی کا نام انک لعلی خلق عظیم، کہ رسول اللہ اونچے اخلاق والے تھے کہ خالق کو بھی راضی کرتے تھے اور مخلوق کو بھی خوش رکھتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ کمان تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کمان تعالی وفل بنا کمان تعالی انک انت التقوى والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، یا اللہ حقیقی عقل ہمیں نصیب فرما، حقیقی عقل ہمیں نصیب فرما، حقیقی عقل ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہم وقت حق کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ صحیح فکر ہمیں، سلامت فکر نصیب فرما، سلامت قلب ہمیں نصیب فرما، سلامت عقل ہمیں نصیب فرما، سلامت اعضاء ہمیں نصیب فرما، سلامت ایمان ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما، مرد و خواتین کی مغفرت فرما، زندہ مردوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بہاروں کو، یا اللہ ان بہاروں کو میرے شیخ کی بہاریں کو ہمیشہ قائم دائم فرما، ہمارے والدین کی بہاریں کو ہمیشہ قائم دائم فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جتنے کام ہو رہے ہیں قافیت سے کا پیر تکمیل تک پہنچا، جتنے منصوبے ہیں سب کو مکمل فرما، جتنی ضروریات اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ آج کے طور کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما، ہمارے شیخ کے درد دل کو پورے عالم میں عام اور تام فرما۔ یا اللہ ہمارے شیخ کے صدقات جاریہ کو خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ یہاں پڑھنے پڑھانے والے، پڑھنے پڑھانے والیاں اور اللہ سیکھنے والے، اللہ سیکھنے والیاں، پورے عالم سے جو بھی تعلق رکھنے والے ہیں سب کو کامیاب اور کامران فرما، سب کو 100% اپنا فرما، سب کو اپنی ولایت و فوز کی نصیب فرما، بغیر استحقاق کے یا اللہ ولایت صدیقیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر ایمان والے کو اپنی ولایت نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، تیرے نام پر لیا گیا یہ ملک ہے، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، دین کے یا اللہ دین کو ہمیشہ یہاں سر بلند فرما۔ یا اللہ دینی مراکز کو، مساجد کو، خانقاہوں کو، یا اللہ مدارس کو خوب اور یا اللہ ہمیشہ ان کی حفاظت فرما، خوب ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنا بھی دینی کام جس شعبے میں بھی ہو رہا ہے اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو تو قبول فرما۔ یا اللہ اس میں لگے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما، ان کے مسائل کو یا اللہ تو قبول فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اپنے قرب سے ہم کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے اولادوں کو علم نافع اپنے مقبول عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوست کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، دنیا کے حسنات بھی نصیب فرما، آخرت کے حسنات بھی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ یا اللہ رب میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے میری دنیا ان پر سلامت رہے، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا ان پر سلامت رہے، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا ان پر سلامت رہے۔ یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت پوری فرما، جن نے دعاؤں کے لکھا ان کی حاجات کو پورا فرما، جو نہیں کہتے کہ ان کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ سارے امور تیرے ہاتھ میں، لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ یا اللہ کوئی چھوٹا سا کام بھی آپ کے بغیر مشکل ہے اور بڑے بڑے کام آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ قدم قدم پر ہماری مدد اور دستگیری فرما، قدم قدم پر مدد اور دستگیری فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین